میں ان دنوں خوشاب کے ایک تھانے میں تعینات تھا۔ وہ سردیوں کی ایک صبح تھی، سورج ابھی پوری طرح نکلا نہیں تھا اور دھند تھانے کے صحن میں یوں تھی جیسے رات نے واپسی کا ارادہ ملتوی کر دیا ہو۔ میں حسب معمول وقت پر تھانے پہنچا تھا۔ محرر رجسٹر کھولے بیٹھا تھا اور برآمدے میں رات کی نمی ابھی تک باقی تھی۔ تھانے کی صبحیں عموماً ایک سی ہوتی ہیں، مگر کچھ صبحیں آتے ہی بتا دیتی ہیں کہ وہ معمولی نہیں ہوں گی۔ میں نے ابھی کرسی سنبھالی ہی تھی کہ محرر نے بتایا، ویٹنگ روم میں ایک دیہاتی بیٹھا ہے، صبح اندھیرے سے آیا ہوا ہے۔ میں نے گھڑی دیکھی، 8:30 بج رہے تھے۔ میرے تجربے میں اس وقت آنے والا آدمی شکایت نہیں، مسئلہ لے کر آتا ہے۔ بھیج دو اسے اندر، میں نے کہا۔ وہ اندر آیا تو میں نے بولنے سے پہلے اسے دیکھا۔ عمر 50 کے قریب ہوگی، کپڑے سادہ تھے مگر اوس نے انہیں بھاری کر رکھا تھا۔ چہرے پر تھکن نہیں، گھبراہٹ تھی۔ وہ دروازے کے پاس ہی رک گیا، جیسے اسے بیٹھنے میں بھی تامل ہو۔ میں نے اسے میز کی دوسری جانب رکھی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ بیٹھ گیا، دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھے۔ میں نے حسب روایت پہلا سوال کیا، کیا نام ہے تمہارا؟ منظور حسین، اس نے آہستہ سے کہا۔ کہاں کے رہنے والے ہو؟ چک نذیر والا۔ میں نے سر ہلایا۔ یہ علاقہ میرے لیے نیا نہیں تھا، جنگل قریب تھا اور سردیوں میں نیچے اتر آنے والے جانور وہاں کے لوگوں کے لیے اجنبی نہیں تھے۔ میں نے پوچھا، بتاؤ کس کی شکایت لے کر آئے ہو؟ ملک صاحب، میرے بیٹے کی نئی شادی ہوئی تھی۔ وہ رکا، میں نے اسے نہیں ٹوکا۔ پہلی ہی رات اس کی آواز بھر آ گئی، دلہن غائب ہو گئی ہے۔ میں نے فوراً کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ میں نے کرسی کی پشت ٹیک لگا لی۔ تمہیں کب پتہ چلا؟ میں نے تحمل سے پوچھا۔ رات کے وقت جناب، وہ بولا۔ دلہا کہاں تھا؟ میں نے استفسار کیا۔ وہ دلہن کے ساتھ تھا جناب، کمرے میں۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا۔ تمہارا شک کس پر ہے؟ میں نے آہستہ سے پوچھا۔ وہ فوراً بولا، ریچھ اٹھا کے لے گیا ہے ملک صاحب۔ ایک لمحے کو مجھے یوں لگا جیسے میں نے ٹھیک سے سنا نہیں۔ میں نے دوبارہ وہی الفاظ دہرائے مگر اس بار لہجہ سخت تھا۔ کیا کہا تم نے؟ ریچھ؟ اس کی آواز میں لرزش آ گئی۔ جنگل والا ریچھ سب نے دیکھا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی۔ میرے تجربے میں بہت سی عجیب رپورٹیں آئی تھیں مگر یہ، میں نے آہستہ سے کہا، منظور حسین، ہوش میں رہ کر بات کرو، یہ کوئی بچوں والی کہانی نہیں ہے۔ وہ فوراً بول پڑا، ملک صاحب، خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بول رہا، پورا گاؤں گواہ ہے۔ میں خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر کوئی بناوٹ نہیں تھی، صرف خوف، حیرت اور ایک ایسا دکھ جو لفظوں میں نہیں سماتا۔ دلہا کہاں ہے؟ میں نے سوال کیا۔ وہ زخمی ہے، اس نے جلدی سے کہا۔ ریچھ نے پنجہ مارا تھا، خون نکل آیا تھا۔ حکیم صاحب نے پٹی کر دی تھی رات کو ہی۔ میرے تھانے آنے تک تو میرا بیٹا نیم بے ہوش تھا۔ یہ کہانی مجھے کچھ ٹھیک محسوس نہیں ہو رہی تھی مگر پولیس میں احساسات پر نہیں، شواہد پر کام کرنا پڑتا ہے۔ یہ بات میں پہلی بار نہیں سن رہا تھا۔ دیہاتوں میں یہ بات مشہور ہے کہ ریچھ عورتوں پر عاشق ہو جاتے ہیں اور انہیں اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ یہ عقیدہ اتنا عام ہو چکا ہے کہ لوگ اسے سچ ماننے لگے ہیں، حالانکہ عقل اس بات کی نفی کرتی ہے۔ جانور خواہ کتنا ہی طاقتور ہو، وہ منصوبہ نہیں بناتا اور نہ ہی بند کمروں میں اس طرح آتا ہے۔ میں نے یہ سب دل میں رکھا، زبان پر نہیں لایا۔ کسی نے ریچھ دیکھا؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں، اور پنجوں کے نشان بھی ہیں، وہ بولا۔ میں نے دوبارہ سوال کیا، کتنے لوگ شور سن کر نکلے تھے؟ کافی لوگ، وہ بولا۔ پورا گھر جاگ گیا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ اور کسی نے ریچھ کا پیچھا نہیں کیا؟ وہ نظریں جھکا گیا۔ میں نے میز پر رکھا قلم اٹھایا، پھر رکھ دیا۔ معاملہ دلہن کی گمشدگی کا تھا اور یہ بات صاف تھی کہ یہ معاملہ تھانے میں بیٹھ کر حل نہیں ہوگا۔ میرے لیے مسئلہ ریچھ نہیں تھا، مسئلہ دلہن کی بازیابی تھا۔ میں نے ASI کو آواز دی، ارشاد علی۔ جی ملک صاحب، تانگا تیار کرو، میں نے مختصر حکم دیا۔ ہم ابھی موقع پر جا رہے ہیں۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ منظور حسین بھی فوراً کھڑا ہو گیا، جیسے اب بیٹھنے کا وقت ختم ہو چکا ہو۔ ہم تھانے سے نکلے تو دھند ابھی پوری طرح نہیں چھٹی تھی۔ تانگا دروازے پر تیار کھڑا تھا۔ کوچوان نے لگام سنبھالی
اور منظور حسین خاموشی سے ایک طرف بیٹھ گیا۔ میں سامنے بیٹھا تھا اور میرے ساتھ ارشاد علی۔ راستے میں خاموشی طاری رہی۔ گاؤں کی طرف جاتے ہوئے میں نے ارد گرد پر نظر رکھی۔ کھیتوں پر اوس جمی ہوئی تھی اور کہیں کہیں مٹی پر رات کے قدموں کے نشان ابھی باقی تھے۔ سردی ایسی تھی کہ سانس لیتے ہوئے اندر جا کر رکتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ منظور حسین بار بار مڑ کر میری طرف دیکھتا، پھر فوراً نظریں ہٹا لیتا۔ اس کی خاموشی میں اطمینان نہیں تھا، انتظار تھا۔ میں نے اچانک پوچھا، شور کس وقت ہوا تھا؟ وہ چونکا، کیونکہ وہ گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ رات کے پچھلے پہر ملک صاحب، جب سب سو رہے تھے۔ سب؟ میں نے آہستہ سے دہرایا۔ جی تقریباً سب۔ میں نے کچھ نہ کہا۔ میرے تجربے میں تقریباً ہمیشہ کسی کمی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ہم جائے وقوع پر پہنچے تو گھر کے باہر چند لوگ کھڑے دکھائی دیے۔ ہمیں آتے دیکھ کر سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ میں تانگے سے اترا تو میں نے ہاتھ کے اشارے سے سب کو پیچھے رہنے کو کہا۔ کوئی اندر نہیں آئے گا، میں نے مختصر کہا، جب تک میں نہ کہوں۔ منظور حسین کا گھر ایک روایتی دیہاتی طرز مکان تھا۔ کچا مکان اور کھلا صحن۔ صحن میں شادی کے آثار ابھی تک نظر آ رہے تھے۔ ایک کونے میں چارپائیاں الٹی رکھی تھیں، دیوار کے ساتھ چند کرسیاں اور بیچ میں پانی کا گھڑا، جس کے کنارے پر ابھی تک پھولوں کی پتیوں کے نشان دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے ایک نظر میں پورا صحن دیکھ لیا۔ میں نے اپنی نوکری میں بارہا دیکھا ہے کہ جہاں زبردستی ہوئی ہو وہاں ترتیب باقی نہیں رہتی، لیکن یہاں صحن میں مزاحمت کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ دلہن کا کمرہ کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ منظور حسین نے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ میں دروازے پر رکا اور ایک لمحے کے لیے جھک کر زمین دیکھی۔ وہاں نشانات تھے، گہرے پھیلے ہوئے پنجوں جیسے نشان۔ مٹی میں واضح لکیریں بنی ہوئی تھیں۔ میں نے ارشاد علی کی طرف دیکھا، پھر بغیر کچھ کہے اندر داخل ہوا۔ کمرہ غیر معمولی حد تک ترتیب میں تھا۔ بستر سیدھا، چادر تہہ کی ہوئی، تکیے اپنی جگہ۔ صندوق بند تھا اور دیوار پر لٹکی کاغذی لڑی ہلکی سی ہل رہی تھی۔ کسی چیز کے ٹوٹنے، بکھرنے یا گھسیٹے جانے کا کوئی نشان نہیں تھا۔ میں نے پورے کمرے کو خاموشی سے دیکھا۔ نہ خون، نہ بکھرا ہوا سامان اور نہ ہی ہاتھا پائی کے نشان۔ پھر میری نظر مسحری کے سرہانے گئی۔ وہاں ایک کڑھائی والا رومال رکھا تھا، صاف سلیقے سے تہہ کیا ہوا، بس ایک کونا ذرا سا مڑا ہوا۔ میں نے اسے غور سے دیکھا اور اپنی جیب میں رکھ لیا۔ میں باہر نکلا تو مجھے دیوار کے پاس مٹی میں پھر وہی پنجوں کے نشان نظر آئے، جو چند قدم بعد اچانک ختم ہو گئے تھے، جیسے کسی نے وہیں رکنے کا فیصلہ کیا ہو۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا، ارشاد علی، میں نے آہستہ سے کہا، ریچھ کو دیوار کے پاس آ کر رک جانا چاہیے تھا۔ وہ فوراً بولا، نہیں ملک صاحب، ایسا ہونا تو نہیں چاہیے۔ میں نے سر ہلایا۔ یہ بات مجھے بھی کچھ ٹھیک محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے صحن میں کھڑے لوگوں کی طرف دیکھا۔ سب کی نظریں ہم پر تھیں۔ ارشاد علی، کھوجی نور محمد کو بلاؤ، میں نے حکم دیا۔ ارشاد علی فوراً متحرک ہو گیا۔ میں جب صحن سے نکلا تو دھند ابھی پوری طرح چھٹی نہیں تھی۔ زمین گیلی تھی اور مٹی میں بنے نشان صاف دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے منظور حسین کو کہا کہ ہجوم کو ایک طرف کر دے، کیونکہ میں جانتا تھا کہ لوگوں کا ہجوم قدموں کے نشانات کو ضائع کر دے گا۔ اب میں نے دلہے سے پوچھ گچھ کا فیصلہ کیا۔ مجمع میری ہدایت کے مطابق اب ایک طرف سمٹ چکا تھا۔ مرد ایک طرف کھڑے تھے، عورتیں دوسری طرف، اور سب کی نظریں مجھ پر جمی ہوئی تھیں۔ میں نے ایک نظر ہجوم پر ڈالی، پھر سب کو مخاطب کر کے کہا، سب لوگ ایک ساتھ نہیں بولیں گے، میں سب سے الگ الگ بات کروں گا۔ پھر میں نے منظور حسین کو مخاطب کر کے کہا، تمہارا بیٹا کہاں ہے؟ وہ دوسرے کمرے میں ہے تھانے دار صاحب۔ پھر وہ مجھے لے کے ایک کمرے کی طرف بڑھا۔ یہ کمرہ دلہن کے کمرے سے تھوڑے سے فاصلے پر تھا۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو ایک واجبی شکل کا جوان نظر آیا۔ اس نے مجھے دیکھ کر چارپائی سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اسے ہاتھ کے اشارے سے لیٹے رہنے کو کہا۔ اس کے بازو پر پٹی بندھی تھی، چہرہ زرد، آنکھوں کے گرد نیند اور خوف کے نشانات صاف دکھائی دے رہے تھے۔ میں چارپائی کے قریب ایک چھوٹی سی کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی
اور چند لمحے خاموش رہا۔ یہ توقف ضروری تھا۔ پھر میں نے نرم مگر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میرا نام ملک صفدر حیات ہے اور میں تمہارے علاقے کا تھانے دار ہوں۔ میں تمہاری بیوی کو ڈھونڈنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا، لیکن اس کے لیے مجھے تمہارے تعاون کی ضرورت ہوگی۔ وہ میری طرف ممنونیت سے دیکھنے لگا۔ میں نے تحمل سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ اللہ دیتا، اس نے بامشکل کہا۔ اللہ دیتا، میں نے بات آگے بڑھائی۔ زخم کہاں لگا ہے؟ اس نے اپنا بازو ذرا سا اٹھایا۔ پٹی کے نیچے خون کے ہلکے سے نشان نظر آ رہے تھے۔ میں نے نرم لہجے میں پوچھا، یہ زخم لگا کیسے؟ ریچھ نے پنجہ مارا تھا، وہ جلدی سے بولا۔ میں نے جمیلہ کو بچانے کی کوشش کی تھی۔ یقیناً جمیلہ دلہن یعنی اس کی بیوی کا نام تھا۔ پھر میں نے دوبارہ وہی سوال دہرایا، مگر اس بار زاویہ بدل دیا۔ ریچھ تمہارے کمرے تک کیسے پہنچا؟ وہ ایک لمحے کو رکا۔ دروازہ کھلا تھا۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف غور سے دیکھا۔ شادی کی پہلی رات تھی اور شدید سردی، پھر بھی دروازہ کھلا تھا۔ بات کچھ عجیب تھی۔ میں نے استفسار کیا، تم نے ریچھ کو کتنی دور سے دیکھا؟ بس چند قدم کے فاصلے سے۔ اس کی آواز میں لرزش آ گئی۔ وہ بہت بڑا تھا ملک صاحب۔ میں نے گہری سانس خارج کی۔ یہ انسانی نفسیات ہے کہ وہ خوف میں چیزوں کو بڑا بھی دیکھتا ہے اور بھاری بھی۔ میں نے ذرا درست لہجے میں پوچھا، اللہ دیتا، ایک بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ وہ خاموش رہا تو میں نے قدرے سنجیدہ لہجے میں کہا، شادی کی پہلی رات تھی، جاڑا کڑاکے کا، پھر تمہارے کمرے کا دروازہ کھلا کیوں تھا؟ وہ چونکا، نظریں اٹھائیں، پھر فوراً جھکا لیں۔ میں نے گہری سانس خارج کی۔ اللہ دیتا، یہ کوئی الزام نہیں، میں صرف وجہ پوچھ رہا ہوں۔ وہ آہستہ سے بولا، ملک صاحب، وہ رات مجھے محسوس ہوا کہ وہ کچھ کہنا چاہتا ہے مگر ہچکچا رہا ہے۔ میں خاموش رہا۔ میری خاموشی اسے بولنے پر مجبور کر رہی تھی، مگر اس کے چہرے پر ہچکچاہٹ تھی۔ میں نے کسی خیال کے تحت منظور حسین کو کمرے سے باہر جانے کا کہا۔ منظور حسین کے جانے کے بعد میں نے اللہ دیتا کو حوصلہ دلاتے ہوئے کہا، اللہ دیتا، جو بات ہے بلا جھجک بولو، یہ باتیں صرف ہمارے درمیان رہیں گی۔ وہ کچھ رک کر بولا، جمیلہ نے، اس نے مجھے اپنے قریب نہیں آنے دیا تھا۔ میں نے فوراً رد عمل نہیں دیا۔ میں نے چند لمحے سوچا، پھر آہستہ سے پوچھا، صاف لفظوں میں بولو۔ وہ نظریں چرا کر بولا، کہتی تھی تھکی ہوئی ہے، اور پھر وہ رخ موڑ کے لیٹ گئی تھی۔ میں نے کرسی سے ذرا آگے جھک کر پوچھا، پھر تم نے کیا کہا؟ میں خاموش ہو گیا ملک صاحب۔ اس کی آواز میں خجالت اتر آئی۔ میں سو گیا تھا۔ میں نے فوراً اگلا سوال دہرایا، جب تم سونے لگے تھے تب دروازہ بند تھا یا کھلا؟ وہ ایک لمحہ رکا، پھر آہستہ سے بولا، بند تھا، میرا خیال ہے۔ میں نے فوراً کہا، تمہارا خیال ہے یا یقین؟ وہ ہچکچایا، یقین نہیں ملک صاحب، میں نیند میں تھا اور کچھ بددل بھی۔ میں نے آہستہ مگر وزنی آواز میں کہا، اور جب تم جاگے تو دروازہ کھلا تھا؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا، اللہ دیتا، کیا یہ ممکن ہے کہ دروازہ جمیلہ نے خود کھولا ہو؟ وہ کچھ دیر تک خاموش رہا، پھر دھیمی آواز میں بولا، ممکن ہے ملک صاحب، تم نے کوئی آواز سنی؟ میں نے سوال بڑھایا۔ ہاں، جمیلہ کی چیخ کی آواز سنائی دی تھی۔ اس نے کہا، اور پھر میں نے دیکھا۔ میں نے توقف کیا۔ کیا دیکھا؟ میں نے آہستہ سے پوچھا۔ اس نے تھوک نگل کر کہا، ایک بالوں بھرا ریچھ، وہ جمیلہ کو اٹھائے بھاگ رہا تھا۔ کتنے فاصلے سے دیکھا؟ میں نے اسے کریدا۔ بس چند قدم۔ وہ بولا، اندھیرا بہت تھا۔ ریچھ کس رنگ کا تھا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ کالا یا شاید بھورا، بال بہت تھے۔ میں نے سر ہلایا۔ اللہ دیتا، تم نے ریچھ کا پیچھا کیا؟ میں نے استفسار کیا۔ وہ نظریں جھکا گیا۔ میں ڈر گیا تھا ملک صاحب، ریچھ سامنے تھا، میں کچھ نہ کر سکا۔ میں نے ایک لمحہ خاموشی اختیار کی۔ پھر کیا ہوا؟ میں نے اسے مزید کریدا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کرتا، ریچھ نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ اس کا پنجہ میرے کندھے پر لگا اور میں مسحری پر گرا۔ وہ بات کرتے کرتے رکا، پھر گویا ہوا۔ جب تک میں دوبارہ بستر سے اٹھتا، وہ دلہن کو لے کر کمرے سے نکل چکا تھا۔ اللہ دیتا پر مجھے ترس آ رہا تھا۔ میں نے اسے آرام کا مشورہ دیا اور کمرے سے نکل آیا۔
علادتہ سے بات چیت کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچ چکا تھا کہ جمیلہ اس شادی سے خوش نہیں تھی۔ باہر آ کر میں نے تفتیش کا دائرہ کار بڑھانے کے لیے ایک اور گواہ کو بلایا۔ اس کا نام مجھے بشیر معلوم ہوا۔ یہ علادتہ کا چچا تھا۔ بشیر، تم کہاں تھے اس وقت جب یہ واقعہ پیش آیا؟ میں نے اس سے پہلا سوال کیا۔ میں قضائے حاجت کے لیے جاگا تھا جناب۔ میں ابھی قضائے حاجت سے فارغ ہو کر گھر کی طرف آنے ہی لگا تھا کہ دفعتاً ایک چیخ کی آواز سنائی دی۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک لمبا اونچا سیاہ ریچھ کسی عورت کو کندھے پر ڈالے کھیتوں سے دوڑتا ہوا جا رہا تھا۔ میں بتاتا چلوں کہ اس دور میں دیہاتوں میں قضائے حاجت کے لیے کھیتوں میں جانا معمول کی بات تھی۔ ریچھ کس طرف سے آیا تھا؟ میں نے استفسار کیا۔ وہ ایک لمحے کو رکا، پھر جواب دیا، دروازے کی طرف سے یا شاید دیوار کے پاس سے۔ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا۔ میں نے سوال بدل کے پوچھا، بشیر، کیا تم نے ریچھ کی آواز سنی تھی؟ نہیں، وہ بولا، بس دلہن کی چیخ سنائی دی تھی۔ تم نے یہ منظر کتنی دیر کے لیے دیکھا؟ میں نے معتدل لہجے میں پوچھا۔ مجھے وہ ریچھ بس چند لمحے کے لیے نظر آیا اور پھر وہ اندھیرے میں گم ہو گیا۔ ریچھ دلہن کو اٹھائے تھا؟ میں نے مزید استفسار کیا۔ جی ملک صاحب، ایک ہاتھ سے یا دونوں سے؟ میں نے ایک اور سوال داغا۔ وہ چونکا۔ میں ٹھیک سے نہیں دیکھ سکا کیونکہ اندھیرا بہت تھا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تو پھر نشانات دروازے کے پاس کیوں رکتے ہیں بشیر؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں جناب، بشیر نے سادگی سے کہا۔ میں نے ایک بار پھر صحن میں موجود افراد پر نظر ڈالی۔ یہاں سب کو یقین تھا کہ انہوں نے ریچھ دیکھا ہے، اور یہ بات میرے لیے کسی معمے سے کم نہیں تھی۔ میں وہاں پر موجود لوگوں کا سرسری نہیں بلکہ باریک بینی سے جائزہ لے رہا تھا کہ اچانک میری نظر ایک بار ریچھ شخص پر ٹھہر گئی جو باقی سب سے الگ قدرے فاصلے پر مکمل خاموشی کے ساتھ کھڑا تھا۔ نہ اس کی آنکھوں میں اجلت تھی اور نہ ہی چہرے پر کسی قسم کی گھبراہٹ، گویا وہ جان بوجھ کر خود کو منظر سے باہر رکھنا چاہتا ہو۔ میں نے ہاتھ کے ہلکے سے اشارے سے اسے اپنے قریب بلایا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا سامنے آیا تو میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے تحمل اور سنجیدگی کے ساتھ دریافت کیا کہ آپ کون ہیں اور یہاں کس حیثیت سے موجود ہیں۔ اس نے نہایت سکون اور ٹھہراؤ کے ساتھ جواب دیا کہ اس کا نام فصیح الدین ہے اور وہ اس بستی کی مسجد کا امام ہے اور ساتھ ہی ساتھ حکمت کا کام بھی کرتا ہے۔ یہ بات کہتے ہوئے اس کی آواز میں نہ فخر تھا نہ لجاجت، بس ایک سیدھا سا اعتماد تھا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ گھنی مگر سلیقے سے رکھی ہوئی داڑھی، آنکھوں میں غیر معمولی ٹھہراؤ اور چہرے پر ایسی سنجیدگی جو عام دیہاتیوں میں کم ہی نظر آتی ہے۔ پھر میں نے ایک گہری سانس خارج کی، جیسے اپنے اندر کسی نتیجے کی تیاری کر رہا ہوں، اور آہستگی سے اس سے پوچھا کہ علادتہ کی مرہم پٹی کس نے کی تھی؟ اس نے بلا توقف جواب دیا کہ یہ کام اسی نے کیا ہے۔ میں نے کرسی سے ذرا سیدھا ہو کر نرم مگر واضح لہجے میں کہا کہ مولوی صاحب یا حکیم صاحب، آپ بہتر جانتے ہوں گے کہ ایسے زخم عام نہیں ہوتے، اس لیے میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے تجربے یا مشاہدے کے مطابق کیا یہ زخم کسی انسان کے ہاتھوں سے لگائے ہوئے محسوس ہوتے ہیں؟ وہ لمحے بھر کو رکا، جیسے اپنے الفاظ کو تول رہا ہو۔ اس کی نظریں ایک پل کے لیے اوپر اٹھیں اور پھر پورے یقین کے ساتھ کہا کہ قطعی نہیں، انسانی ہاتھ اتنا گہرا اور ایسا صاف گھاؤ نہیں ڈال سکتا۔ میں نے فوراً اس کی بات آگے نہیں بڑھائی، کیونکہ میں نے اپنی سروس میں یہ سیکھا تھا کہ بسا اوقات اصل بات سوال کے فوراً بعد نہیں بلکہ اس کے پیچھے آنے والی خاموشی میں سامنے آتی ہے۔ اس لیے میں نے چند لمحے خاموش رہ کر دوبارہ قدرے سنجیدہ انداز میں پوچھا کہ وہ یہ بات کس بنیاد پر کہہ رہا ہے اور اس کی حکمت کا تجربہ اس نتیجے تک کیسے پہنچا ہے۔ اس نے دونوں ہاتھ آہستہ سے آپس میں باندھتے ہوئے کہا کہ زخم کی گہرائی، کناروں کی نوعیت اور وار کا زاویہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اسے انسانی ہاتھ کا نتیجہ سمجھا جائے۔ یا تو کوئی بھاری اور طاقتور آلہ استعمال ہوا ہے یا پھر کوئی جانور، مگر ایسا جانور جو عام نہیں۔ میں اس کی بات سنتا رہا، کچھ کہے بغیر، اور اس کے چہرے پر نظریں جمائے رکھیں۔ اس نے نہ نظریں چرائیں نہ آواز میں لرزش آئی، اور یہی بات میرے لیے اس کے بیان کی اہمیت بڑھا رہی تھی۔ میں نے دوبارہ اس کی طرف متوجہ ہو کر ٹھہرے ہوئے مگر وزنی لہجے میں کہا
کہ وہ ایک نہایت اہم بات بتا رہا ہے، مگر اسے یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ تفتیش میں ہر لفظ کی قیمت ہوتی ہے، اور آدھا سچ بھی پورے مقدمے کو غلط سمت میں لے جا سکتا ہے۔ ملک صاحب، میں نے وہی بتایا ہے جو میرا تجربہ مجھے بتاتا ہے۔ اسی وقت ارشاد علی نے بتایا کہ کھوجی نور محمد آ پہنچا ہے۔ میں نے مڑ کر دیکھا، نور محمد میرے پیچھے کھڑا تھا، دبلا پتلا، آنکھیں زمین پر جمی ہوئی، جیسے نشانات اس سے بات کر رہے ہوں۔ نور محمد، میں نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا، دیکھو یہ نشانات کیا کہتے ہیں؟ وہ جھکا، مٹی کو غور سے دیکھا، پھر پورے یقین سے بولا، جنگل کی طرف ملک صاحب۔ وہ جھک کر نشانات دیکھنے لگا۔ پنجوں کے نشان صحن سے دیوار تک جا رہے تھے، پھر دیوار کے پاس آ کر ذرا پھیلتے تھے، جیسے کسی نے رخ بدلنے کی کوشش کی ہو۔ میرے تجربے میں جانور رخ نہیں بدلتے، وہ سیدھے چلتے ہیں۔ ہم نشانات کا تعاقب کرتے گھر سے باہر آ چکے تھے۔ کھیتوں کے نرم مٹی میں نشان اور بھی واضح تھے۔ چند قدم بعد میں نے محسوس کیا کہ نشانات کی ساخت بدلنے لگی ہے۔ پنجے چھوٹے ہوتے جا رہے تھے اور ان کے بیچ کا فاصلہ کچھ ایسا ہو گیا تھا جو جانور کی چال سے میل نہیں کھاتا۔ میں نے سب کو رکنے کا اشارہ کیا۔ میں نے مٹی پر انگلی رکھ کر ناپا۔ یہ فاصلہ انسانی قدموں کے فاصلے سے زیادہ میل کھا رہا تھا۔ ہم چند قدم اور آگے بڑھے۔ اب نشانات اور بدل چکے تھے۔ پنجوں کی جگہ قدم زیادہ نمایاں تھے، ننگے پاؤں کے قدم جو مٹی میں واضح اتر رہے تھے۔ میں نے رک کر نور محمد کی طرف دیکھا۔ یہ سب کیا ماجرا ہے نور محمد؟ میں نے پوچھا۔ وہ ایک لمحے کو رکا، پھر بولا، ملک صاحب، بعض ریچھ عقل والے ہوتے ہیں۔ میں نے سیدھے لہجے میں پوچھا، یہ کیا مطلب ہوا؟ نور محمد نے زمین سے نظر اٹھا کر کہا، دیہات میں یہ بات مشہور ہے ملک صاحب، کچھ ریچھ عورتوں پر عاشق ہو جاتے ہیں، وہ مارتے نہیں، اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ میں چند لمحے خاموش رہا۔ میرے تجربے میں جب آدمی دلیل کی بجائے روایت پیش کرے تو بحث نہیں، وضاحت ضروری ہوتی ہے۔ نور محمد، میں نے آہستہ مگر صاف کہا، ریچھ کا وزن کئی من ہوتا ہے، اگر وہ کسی کو اٹھائے تو مٹی میں گہرے نشان چھوڑے گا، یہ نہیں کہ چند قدم بعد آدمی کی طرح چلنے لگے۔ وہ فوراً بولا، مگر پرانے لوگ کہتے ہیں۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، پرانے لوگ تو یہ بھی کہتے تھے کہ سورج زمین کے گرد گھومتا ہے۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر کہتے کہتے رک گیا۔ میں نے نشانات کی طرف اشارہ کیا، یہاں دیکھو، یہ پنجے نہیں، انسانی قدم ہے، اور یہ قدم جنگل میں جا کر غائب نہیں ہوئے، یہاں رک گئے ہیں۔ ہم واقعی جنگل کے کنارے پہنچ چکے تھے، مگر وہاں نہ ٹوٹی جھاڑیاں تھیں، نہ بکھری مٹی، اور نہ کسی جانور کے گزرنے کا نشان بس وہیں ختم ہو جاتے تھے۔ نور محمد نے پھر بھی اپنا یقین نہیں چھوڑا، ملک صاحب، بعض ریچھ عورت کی خوشبو پہچان لیتے ہیں، عورت کے بال، کپڑے۔ میں نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، پھر زمین کی طرف نگاہ کی۔ اگر ایسا ہے تو یہ پہلا ریچھ ہوگا جو دیوار پھلانگنے سے پہلے دروازہ ڈھونڈتا ہے۔ نور محمد میری بات سن کر خاموش ہو گیا۔ میں نے اپنی سروس پہ یہ سیکھا تھا کہ جب عقیدہ دلیل پر حاوی ہو جائے تو سچ کو سب سے زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے۔ پھر میں نے نور محمد کی طرف دیکھا اور قدرے درست لہجے میں کہا، نور محمد، اس بات کو چھوڑو کہ ریچھ عورت پر عاشق ہوتا ہے یا نہیں، صرف وہ بتاؤ جو یہ نشانات بتا رہے ہیں۔ تمہیں اسی کام کے لیے بلایا گیا ہے۔ اب کی بار کھوجی نے کہا، ملک صاحب، سچ کہوں تو ان نشانات میں انسانی چال نمایاں ہے۔ مگر وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر میں نے اس سے مزید بحث مناسب نہ سمجھتے ہوئے ہاتھ کے اشارے سے اسے کچھ کہنے سے روک دیا۔ کھوجی سے مزید بحث بیکار تھی۔ اسے رخصت کرنے کے بعد وہاں سے میں ارشاد علی کے ہمراہ سیدھا جمیلہ کے میکے کی طرف روانہ ہوا۔ راستے بھر میں خاموش رہا، کیونکہ بعض اوقات گھروں میں داخل ہونے سے پہلے سوالوں کو ذہن میں مکمل کر لینا ضروری ہوتا ہے۔ ارشاد علی کا ذکر یہاں ضروری ہے کیونکہ اس مقدمے میں وہ محض ایک ASI نہیں تھا، بلکہ زمین کی آنکھ تھا۔ میں نے تجربے سے یہ سیکھا تھا کہ ہر علاقے میں ایک ایسا آدمی ہونا چاہیے جو لوگوں کو جانتا ہو، اور ارشاد علی انہی میں سے تھا۔ وہ اسی علاقے کا رہائشی تھا، اسی مٹی میں پلا بڑھا تھا، اس نے یہی راستے ناپے تھے،
یہی گلیاں دیکھی تھیں اور یہی لوگ اس کے سامنے جوان ہوئے تھے۔ اسے معلوم تھا کہ کون کس وقت کس طرف جاتا ہے، کون کس کے ساتھ بیٹھتا ہے اور کون سی بات زبان پر آتی ہے مگر دل میں کچھ اور رکھتی ہے۔ جب گاؤں کے لوگ میرے سامنے محتاط ہو جاتے تھے، ارشاد علی ان کے لہجوں سے بات سمجھ لیتا تھا، کیونکہ وہ ان کا اپنا تھا، وردی کے باوجود اجنبی نہیں لگتا تھا۔ جمیلہ کا گھر گاؤں کے اس حصے میں تھا جہاں کچی دیواریں ایک دوسرے سے ملی ہوئی معلوم ہوتی تھیں، جیسے ہر گھر دوسرے کا راز جانتا ہو۔ ہم دروازے پر رکے تو ارشاد علی نے ہلکی سی دستک دی۔ کچھ لمحوں بعد ایک عورت باہر آئی، آنکھوں میں حیرت کم اور اندیشہ زیادہ تھا۔ میں نے اپنا تعارف کروایا اور اندر بیٹھنے کی اجازت چاہی۔ وہ خاموشی سے ہٹ گئی۔ ہم برآمدے سے ملحقہ بیٹھک میں بیٹھ چکے تو تھوڑی دیر بعد ایک ادھیڑ عمر مرد بھی آ گیا۔ میں نے ادھیڑ عمر مرد کی طرف دیکھ کر آہستہ سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے نظریں جھکا کر بتایا کہ اس کا نام غلام رسول ہے۔ پھر میں نے عورت کی طرف رخ کیا اور نرمی سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے دھیمی آواز میں کہا کہ میرا نام زینب ہے۔ میں نے دونوں کے نام ذہن میں رکھے اور فوراً تفتیش کی طرف موڑنے کی بجائے پہلے ان کی بیٹی کی گمشدگی پر افسوس کا اظہار کیا، پھر عام انداز میں پوچھا کہ گاؤں میں کب سے رہ رہے ہیں اور گھر میں کون کون افراد ہیں؟ غلام رسول نے مختصر جواب دیا کہ ان کے آباء و اجداد یہیں رہتے تھے اور بتایا کہ یہی ان کا پرانا گھر ہے اور جمیلہ ان کی اکلوتی بیٹی ہے۔ میں نے سر ہلایا اور اسی بہانے جمیلہ کا ذکر گفتگو میں داخل ہونے دیا۔ میں نے پوچھا کہ بیٹی کی شادی کو کتنا عرصہ ہوا تھا؟ زینب بی بی نے فوراً جواب دیا کہ اس کی جمیلہ کی رخصتی کل ہی ہوئی تھی۔ میں نے بغیر کسی زور کے پوچھا کہ شادی کی تیاری کیسی رہی؟ گھر میں سب ٹھیک چل رہا تھا یا کوئی پریشانی تھی؟ اس سوال پر دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور غلام رسول نے کہا کہ سب معمول کے مطابق تھا۔ میں نے بات کو وہیں نہیں روکا بلکہ آہستہ آہستہ رخ بدلا اور پوچھا کہ جمیلہ کی طبیعت کیسی رہتی تھی؟ زیادہ بولتی تھی یا خاموش مزاج تھی؟ زینب بی بی نے کچھ سوچ کر کہا کہ وہ شروع ہی سے کم بولنے والی تھی۔ میں نے فوراً اگلا سوال کیا کہ شادی کے دنوں میں بھی ویسی ہی تھی یا کچھ بدلی لگتی تھی؟ اس بار زینب نے جواب دینے میں ذرا دیر کی اور کہا کہ شاید کچھ زیادہ خاموش ہو گئی تھی، مگر شادی کے موقع پر یہ سب ہونا ایک معمول کی بات ہے۔ پھر میں نے غلام رسول سے پوچھا کہ شادی کا فیصلہ کیسے ہوا تھا؟ کیا جمیلہ کی رائے بھی پوچھی گئی تھی؟ اس نے کہا کہ میں نے رشتہ طے کیا تھا اور جمیلہ نے کبھی انکار نہیں کیا۔ میں نے اسی بات کو تھامتے ہوئے آہستہ سے کہا کہ کبھی انکار نہ کرنا اور دل سے راضی ہونا ہمیشہ ایک بات نہیں ہوتی۔ یہ کہتے ہوئے میں نے زینب بی بی کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ بطور ماں تم نے کیا محسوس کیا؟ کیا جمیلہ اس شادی پر خوش دکھائی دیتی تھی؟ اس پر زینب بی بی کی نظریں جھک گئیں اور اس نے صرف اتنا کہا کہ وہ بھلا شادی سے کیوں خوش نہ ہوگی؟ میں نے بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے عام انداز میں پوچھا کہ گھر میں کون کون آتا جاتا رہتا ہے؟ کوئی خاص دوست یا رشتہ دار جو زیادہ آتا ہو؟ غلام رسول نے کہا کہ رشتہ دار تو آتے جاتے رہتے ہیں۔ پھر میں نے سیدھا مگر پرسکون سوال کیا کہ کیا آپ کو کبھی یہ احساس ہوا کہ جمیلہ کسی اور کو پسند کرتی ہے یا اس کی توجہ کہیں اور ہے؟ یہ سوال میں نے نہ الزام کے طور پر کیا، نہ شک کے طور پر، بلکہ محض تفتیش کے حصے کے طور پر۔ غلام رسول نے نظریں زمین پر جما دیں اور کہا کہ تھانے دار صاحب، ہماری بیٹی انتہائی نیک صفت تھی، ایسی ویسی کوئی بات نہیں۔ بات اب اس مقام پر آ چکی تھی کہ میں نے مناسب سمجھا کہ اس بات کو چھیڑا جائے جو گاؤں میں سچ مانی جا رہی تھی۔ میں نے غلام رسول کی طرف دیکھتے ہوئے قدرے توقف کے بعد آہستہ مگر صاف لہجے میں کہا کہ جمیلہ کے سسرال والوں کا کہنا ہے کہ اسے کوئی ریچھ اٹھا کر لے گیا ہے۔ میں نے یہ جملہ خبر کے طور پر نہیں بلکہ سوال کے طور پر کہا۔ غلام رسول نے فوراً سر ہلایا اور بولا کہ ہاں ملک صاحب، گاؤں میں تو یہی بات مشہور ہے، پہاڑ نزدیک ہے، جنگل بھی ہے۔ میں نے اس کی بات کاٹنے کے بجائے سننا مناسب سمجھا۔ میں نے پھر آہستہ سے پوچھا کہ یہ بات تم خود مانتے ہو یا صرف اس لیے دہرا رہے ہو کہ سب یہی کہہ رہے ہیں؟
اس سوال پر غلام رسول ذرا رکا، پھر بولا کہ لوگ غلط بھی نہیں کہتے، اندھیری رات تھی، شور مچا ہوگا، کچھ سمجھ نہیں آیا ہوگا۔ میں نے سر ہلایا اور فوراً اگلا سوال کیا کہ تم نے خود وہ شور سنا تھا؟ اس پر اس نے کہا کہ میں وہاں موجود نہیں تھا، مجھے بعد میں خبر ہوئی۔ میں نے اسی بات کو پکڑتے ہوئے پوچھا کہ پھر تم نے یہ کیسے مان لیا کہ تمہاری بیٹی کو ریچھ اٹھا کر لے گیا ہے؟ غلام رسول نے پہلو بدلا اور کہا کہ ہم بزرگوں سے سنتے آئے ہیں کہ ریچھ ایسا کر سکتا ہے۔ میں نے تعصب سے سوچا کہ اپنی کم عقلی میں یہ شخص اپنی ہی بیٹی کے لیے کیسی بات سوچ رہا ہے۔ پھر میں نے زینب بی بی کی طرف دیکھا اور نرمی سے پوچھا کہ تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ بطور ماں تمہیں کیا لگتا ہے؟ کیا واقعی تمہاری بیٹی کو ریچھ اٹھا کر لے گیا ہے؟ زینب نے فوراً جواب نہیں دیا۔ اس نے دوپٹے کا پلو انگلیوں میں لپیٹا، آنکھیں زمین پر گاڑ دیں، پھر دھیمی آواز میں بولی کہ اللہ جانے ملک صاحب، لوگ تو یہی کہتے ہیں۔ میں نے ایک لمحے توقف کیا اور پھر اسی بات کو ذرا کھولتے ہوئے پوچھا کہ لوگ کچھ بھی کہتے ہیں، میں آپ سے آپ کی رائے پوچھ رہا ہوں۔ آپ نے جمیلہ کو پالا ہے، کیا آپ کے دل کو یہ بات لگتی ہے؟ اس بار وہ دیر تک خاموش رہی، پھر بولی کہ اگر واقعی ریچھ ہوتا تو شور بہت ہوتا، جمیلہ چیختی، پورا گاؤں جاگ جاتا۔ میں نے فوراً پوچھا کیا شور نہیں ہوا تھا؟ اس نے کہا کہ شور تو ہوا تھا، مگر ایسا نہیں جیسا ریچھ کے حملے میں ہونا چاہیے۔ پھر میں نے غلام رسول کی طرف دیکھ کر پوچھا کہ تم نے پنجوں کے نشانات دیکھے ہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں دیکھے تھے۔ میں نے فوراً سوال بڑھایا کہ کیا وہ نشان سیدھے جنگل کی طرف جاتے تھے یا کہیں آ کر ٹوٹ جاتے تھے؟ اس پر وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے اس خاموشی کو توڑا نہیں۔ میں نے غلام رسول سے کوئی سوال نہیں کیا، بلکہ زینب بی بی سے پوچھا کہ کیا جمیلہ کبھی جانوروں سے ڈر جاتی تھی؟ اس نے فوراً کہا کہ نہیں، وہ ایسی نہیں تھی کہ ذرا سی آواز پر گھبرا جائے۔ میں نے آہستہ سے کہا پھر کیا یہ ممکن ہے کہ وہ کسی جانور کو دیکھ کر بنا چیخے بنا بھاگے اٹھا لی جائے؟ زینب بی بی کی آنکھوں میں نمی آ گئی اور اس نے سر نفی میں ہلایا، جیسے خود بھی اس بات پر مطمئن نہ ہو۔ غلام رسول نے فوراً بات سنبھالتے ہوئے کہا کہ اندھیرا تھا، سب کچھ اچانک ہوا ہوگا۔ میں نے اس کی طرف دیکھ کر نرمی سے کہا کہ اندھیرا سب کے لیے ایک جیسا ہوتا ہے، مگر دل کی گواہی اندھیرے میں بھی صاف ہوتی ہے۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ دونوں دل ہی دل میں اس بات پر پوری طرح مطمئن ہیں یا نہیں کہ یہ کام کسی جانور نے کیا؟ اس سوال پر دونوں ایک ساتھ خاموش ہو گئے۔ یہ خاموشی لمبی نہیں تھی، مگر اس میں ہچکچاہٹ، تذبذب اور خوف سب کچھ شامل تھا۔ مجھے صاف نظر آ رہا تھا کہ غلام رسول زبان سے ریچھ بول رہا تھا، مگر دل سے نہیں، اور زینب بی بی جو اس بات کو ماننے کی کوشش کر رہی تھی، یقین اب تک نہیں کر پائی تھی۔ پھر میں نے سر ہلایا اور ان کی تسلی کے لیے کہا کہ میں پوری کوشش کروں گا کہ ان کی بیٹی کو بازیاب کروا لوں، لیکن اس سلسلے میں انہیں مجھ سے بھرپور تعاون کرنا ہوگا۔ وہاں سے رخصت ہونے کے بعد ہم تھانے روانہ ہو گئے۔ اگلے دن کی صبح غیر معمولی طور پر خاموش تھی۔ رات کی ہلکی نمی ابھی تک ہوا میں موجود تھی اور تھانے کی دیواریں ہمیشہ کی طرح گواہوں سے پہلے جاگ چکی تھیں۔ میں نے ارشاد علی کو پاس بلایا۔ ارشاد علی، میں نے قدرے سوچتے ہوئے کہا، گاؤں میں کوئی ایسی عورت موجود ہے جو ہر گھر آتی جاتی ہو، جس کا آنا جانا معمول سمجھا جاتا ہو، جس کی موجودگی پر کوئی چونکتا نہ ہو؟ ارشاد علی نے فوراً جواب نہیں دیا۔ وہ ایک لمحہ خاموش رہا، جیسے ذہن میں پورا گاؤں گھما رہا ہو۔ پھر اس نے ٹھوڑی پر ہاتھ رکھا اور بولا، ملک صاحب، ایک ہے۔ میں نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ خود ہی بولا، نذیرہ رشتے کرواتی ہے، کبھی کسی کے ہاں پیغام لے کر، کبھی کسی کے ہاں، ہر گھر میں اس کا آنا جانا ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ میرے تجربے میں مخبر وہی ہوتا ہے جو نظر نہ آئے، اور نذیرہ کا نام اسی قبیل سے تھا۔ میں نے مختصر حکم دیا، اسے بلا لو۔ کچھ ہی دیر بعد نذیرہ میرے سامنے تھی۔ عمر 50 کے آس پاس، آنکھیں تیز اور چوکنی، اور زبان وہ جو بات کو چھپانا بھی جانتی ہو اور نکالنا بھی۔ اس کے چہرے پر وہ احتیاط تھی جو ایسے لوگ اوڑھ لیتے ہیں جو سب کچھ دیکھتے ہیں مگر کم بولتے ہیں۔ میں نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔
پھر میں نے نرمی سے گفتگو کا آغاز کیا۔ نذیرہ، گھبرانے کی ضرورت نہیں، نہ تم ملزم ہو نہ گواہ، میں نے تمہیں یہاں مدد کے لیے بلایا ہے۔ وہ فوراً نظریں جھکا کر بولی، ملک صاحب، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اسی لیے تو تم یہاں بیٹھی ہو، مجرموں کو میں کھڑا رکھتا ہوں۔ یہ سن کر اس کے کندھے کچھ ڈھیلے پڑ گئے۔ میں نے ایک لمحے کا توقف کیا، پھر بات کو آہستہ آہستہ اصل سمت میں لے آیا۔ تم گاؤں کی عورتوں میں اٹھنا بیٹھنا رکھتی ہو، میں نے تحمل سے کہا، ان کی باتیں سنتی بھی ہو، سمجھتی بھی ہو، اور بعض اوقات یاد بھی رکھتی ہو۔ وہ فوراً بولی، باتیں تو سبھی کرتے ہیں ملک صاحب۔ میں نے نرمی سے کہا، فرق یہ ہے کہ تم سچ اور جھوٹ میں فرق کر لیتی ہو۔ وہ خاموش ہو گئی۔ میں نے آہستہ مگر واضح انداز میں کہا، مجھے جمیلہ کے بارے میں جاننا ہے، شادی سے پہلے، شادی کے بعد، سب کچھ۔ عورتوں کی باتیں عورتوں ہی سے نکلتی ہیں، اور میں کسی الزام سے پہلے حقیقت جاننا چاہتا ہوں۔ وہ نظریں اٹھا کر میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے بات کھول دی، یہ بتاؤ کہ جمیلہ کا مزاج کیسا تھا، کس سے بات کرتی تھی، کس سے ملتی جلتی تھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کیا وہ اس شادی پر دل سے خوش تھی یا خاموشی میں کوئی بوجھ اٹھائے ہوئی تھی۔ نذیرہ نے اسباب میں سر ہلایا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ میں کیا جاننا چاہتا ہوں۔ میں نے اسے رخصت کرتے ہوئے کہا، یاد رکھو نذیرہ، یہ مخبری نہیں، قانون کی مدد ہے، اور قانون سچ کی بیساکھی پر ہی چلتا ہے۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر چلی گئی۔ اگلی صبح میرے لیے نئی معلومات کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ دوپہر کے وقت نذیرہ دوبارہ تھانے آئی۔ وہ بیٹھتے ہی بولی نہیں، پہلے اس نے ایک گہری سانس لی جسے ذہن کو ترتیب دے رہی ہو۔ نذیرہ نے ذرا جھجکتے ہوئے بات آگے بڑھائی۔ اس کی آواز میں احتیاط تھی، جیسے ہر لفظ تول کر رکھا جا رہا ہو۔ ملک صاحب، گاؤں کی عورتوں میں یہ بات عام تھی کہ جمیلہ اس شادی پر دل سے راضی نہیں تھی۔ اس نے کبھی زبان سے انکار نہیں کیا، مگر ماں باپ کے سامنے خاموش رہنا بھی بعض اوقات رضامندی نہیں ہوتا۔ وہ ایک لمحے کو رکی، جیسے دیکھ رہی ہو کہ میں اس کی بات کو کس طرح لیتا ہوں۔ میں خاموش رہا۔ وہ پھر بولی، شادی سے پہلے اس کا دل کسی اور میں اٹکا ہوا تھا۔ میں نے کوئی سوال نہیں کیا۔ نذیرہ نے آہستہ سے نام لیا، عارف ماچھی۔ عورتیں کہتی ہیں کہ جمیلہ کی توجہ اسی طرف تھی۔ میں اس کی بات سنتا رہا، کچھ کہے بغیر۔ مجھے یہ بات معلوم تھی، جب نام عورتوں کی زبان پر آئے تو وہ محض بات نہیں رہتی، ایک سمت بن جاتی ہے۔ میں نے ارشاد علی کو پاس بلایا۔ وہ آ کر خاموشی سے کھڑا ہو گیا۔ میں نے اس سے فوراً کوئی سوال نہیں کیا۔ میں نے چند لمحے سوچا، پھر آہستہ سے پوچھا، یہ عارف ماچھی کون ہے؟ ارشاد علی نے بتایا کہ وہ شہر میں مزدوری کرتا ہے اور زیادہ تر اکیلا رہتا ہے، گاؤں میں آتا جاتا رہتا ہے۔ میں نے دوبارہ پوچھا کہ کیا وہ دلہن کی شادی سے پہلے بھی اس کے گھر کے آس پاس دیکھا گیا تھا؟ ارشاد علی نے سر ہلا کر کہا، یہ بات مجھے نذیرہ سے پتہ چل چکی تھی کہ عارف ماچھی جمیلہ کے گھر آتا جاتا رہتا تھا، لیکن یہ بات میرے لیے کوئی ثبوت نہیں تھی، ایک اشارہ ضرور تھا۔ پھر میں نے ارشاد علی کو کہہ کر کانسٹیبل گلزار کو بلوایا۔ میں نے سادہ لباس میں کانسٹیبل گلزار کو عارف ماچھی کے گھر کی نگرانی پر مامور کر دیا۔ میں نے کانسٹیبل کو ہدایت دی کہ عارف کے گھر کی کڑی نگرانی کرنی ہے، وہ کہاں جاتا ہے، کس سے ملتا ہے اور رات کہاں گزارتا ہے۔ میں نے زور دے کر کہا کہ نگرانی مکمل ہوگی، مگر خاموشی کے ساتھ۔ منظر اگلی صبح کا تھا۔ دھند چھائی ہوئی تھی اور سورج محض ایک مدھم سا دائرہ لگ رہا تھا۔ میں ارشاد علی کے ہمراہ تھانے سے نکلا اور سیدھا گاؤں کے اس حصے کی طرف روانہ ہوا جہاں عارف ماچھی کا گھر تھا۔ میں نے وردی نہیں پہنی تھی، ایسے گھروں میں وردی سوال سے پہلے دیوار کھڑی کر دیتی ہے۔ عارف ماچھی کا گھر گاؤں کے کنارے تھا، کچی دیواریں، پرانا سا دروازہ اور صحن میں بندھی ایک گائے۔ میں دروازے پر رکا اور دستک دی۔ کچھ لمحوں بعد ایک بوڑھی عورت نمودار ہوئی۔ آنکھوں میں عمر کی تھکن تھی، مگر چہرے پر پریشانی۔ میں نے اپنا تعارف کروایا، اس نے فوراً راستہ دے دیا۔ ہم صحن میں بیٹھ گئے۔ اسی اثناء میں عارف کا باپ بھی آ گیا، دبلا پتلا آدمی، خاموش طبیعت
اور بات کرتے وقت نظریں نیچی رکھنا اس کی عادت معلوم ہوتی تھی۔ میں نے کوئی جلدی نہیں کی۔ میں نے چارپائی پر بیٹھتے ہوئے ماحول کو دیکھا۔ کچی مٹی کی خوشبو، دیوار کے ساتھ ٹنگی پرانی درانتی اور ایک کونے میں پڑا مٹی کا گڑھا۔ سوال جواب کرنے سے پہلے میں نے دونوں میاں بیوی کو غور سے دیکھا، جیسے ان کے نام چہروں سے معلوم پڑ جائیں گے۔ پھر میں نے تحمل سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ وہ ذرا سا سمٹا، پھر بولا، ملک صاحب، میرا نام سجاد حسین ہے۔ میں نے سر ہلایا اور اسی لہجے میں عورت کی طرح متوجہ ہو کر پوچھا، اور تم؟ اس نے دوپٹہ سنبھالتے ہوئے کہا، جی میں رحمتہ ہوں۔ میں نے ایک لمحے کو خاموشی اختیار کی، پھر بات کو اصل کی طرف لاتے ہوئے پوچھا، عارف کہاں ہے؟ سجاد حسین نے مختصر جواب دیا، کام پر گیا ہے ملک صاحب۔ میں نے فوراً اگلا سوال نہیں کیا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر آہستہ سے پوچھا، کہاں کام کرتا ہے آج کل؟ اس بار رحمتہ نے بات سنبھالنے کی کوشش کی، کبھی ادھر کبھی ادھر مزدوری کرتا ہے، روزی روٹی کمانے کے لیے۔ اس جواب میں لفظ تو سیدھے تھے، مگر آواز میں وہ مضبوطی نہیں تھی جو سچ کے ساتھ آتی ہو۔ میں نے موضوع بدلا، جیسے یوں ہی باتوں باتوں میں، اور دونوں کے چہروں پر نظریں جما کر پوچھا، آپ لوگوں نے جمیلہ کی خبر تو سنی ہی ہوگی؟ رحمتہ نے فوراً آہ بھری، اللہ اس بچی پر رحم کرے ملک صاحب، بہت برا ہوا ہے۔ سجاد حسین نے بھی ہلکے سے بولا، جی سنی ہے، گاؤں میں کس نے نہیں سنی؟ میں نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ میں نے قدرے نپے تلے لہجے میں پوچھا، یہ بتاؤ، تمہارا بیٹا عارف، کیا وہ جمیلہ کو جانتا تھا؟ دونوں ایک ساتھ چونکے، مگر فوراً سنبھل گئے۔ سجاد حسین نے کہا، نہیں ملک صاحب، ہمارا عارف سیدھا سادہ لڑکا ہے، ایسی باتوں میں نہیں پڑتا۔ رحمتہ نے بات کو اور مضبوط کرنے کی کوشش کی، جی ہاں، وہ تو زیادہ تر کام پر ہی رہتا ہے، جمیلہ کو کہاں جانتا ہوگا؟ میں نے ان کی بات کاٹتے ہوئے مگر آواز نرم رکھتے ہوئے پوچھا، جاننا اور پسند کرنا دو الگ باتیں ہیں رحمتہ۔ میں یہ نہیں پوچھ رہا کہ اس نے کوئی بات کی یا نہیں، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا تم لوگوں نے کبھی محسوس کیا کہ عارف کا دل کسی طرف مائل ہے؟ بوڑھی عورت نے نظریں چرا لیں، پھر جلدی سے بولی، نہیں ملک صاحب، ہمارا عارف بالکل سیدھا سادہ لڑکا ہے۔ میں خاموش ہو گیا۔ چند لمحوں تک صحن میں خاموشی رہی، جیسے وہی اصل سوال ہو۔ میں نے یہ نوٹ کیا تھا کہ لا علمی کا اظہار جب بہت جلدی آ جائے تو وہ اکثر سچ سے زیادہ خوف کی پیداوار ہوتا ہے۔ میں نے مناسب سمجھا کہ مزید دباؤ نہ ڈالا جائے، اور دل ہی دل میں یہ بات نوٹ کر لی کہ یہاں ہر جواب سیدھا تھا، مگر کہیں نہ کہیں کچھ ایسا ضرور تھا جو کہا نہیں جا رہا تھا۔ اس وقت مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ لا علمی بعد میں کس رخ پر جا کر کھلے گی، مگر یہ ضرور سمجھ آ گیا تھا کہ عارف کا نام اس کہانی سے یوں ہی الگ نہیں ہو سکتا۔ عارف کی شادی کی کوئی بات چل رہی تھی؟ میں نے اچانک پوچھا۔ رحمتہ نے فوراً نفی میں سر ہلایا، اتنی تیزی سے کہ بات ختم ہونے سے پہلے ہی انکار سامنے آ گیا۔ میں نے اس رد عمل کو غور سے دیکھا، پھر بات ختم کرنے سے پہلے ایک آخری سوال کیا، اس بار لہجہ بالکل ہلکا رکھا، وہ آخری دفعہ گھر کب آیا تھا؟ رحمتہ نے بغیر کسی توقف کے جواب دیا، 2 دن پہلے۔ اس کے جواب میں روانی تھی، مگر اطمینان نہیں۔ میں نے انہیں کہا کہ عارف جیسے ہی گھر آئے اسے تھانے بھیجنا، میں نے اس سے کچھ ضروری سوالات پوچھنے ہیں۔ رحمتہ بولی، تھانے دار صاحب، ہمارے بیٹے کا جمیلہ یا اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں، ہم غریب لوگ ہیں، ہمارے حال پر رحم کریں۔ میں نے کہا، آپ لوگ فکر نہ کریں، اگر آپ کا بیٹا بے گناہ ہے تو اس کے ساتھ کوئی بے انصافی نہیں ہوگی، آپ لوگ بس قانون کے ساتھ تعاون کریں۔ پھر میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ بعض اوقات سوال بڑھانا تفتیش نہیں ہوتا، بلکہ اشارہ دے دینا کافی ہوتا ہے کہ سامنے والا جان لے یہ بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ دروازے کی طرف جاتے ہوئے میں نے پیچھے مڑ کر ایک نظر ڈالی۔ میاں بیوی چارپائی کے کنارے پر بیٹھے تھے، نظریں زمین پر جمی ہوئی تھیں۔ یہ نظریں لا علمی کی نہیں تھیں، یہ احتیاط کی تھیں۔ میں نے اکثر کیسز میں دیکھا تھا، جب ماں باپ اپنے اولاد کے ذکر پر احتیاط کرنے لگیں تو وہ کسی نہ کسی بات سے پہلے ہی آگاہ ہوتے ہیں، چاہے وہ ماننے پر تیار نہ ہوں۔ میں جانتا تھا کہ ابھی ہاتھ میں کچھ نہیں آیا،
مگر عارف اب محض ایک نام نہیں رہا تھا، وہ اس کہانی میں اپنی جگہ بنا چکا تھا، اور یہ جگہ اتفاق سے نہیں بنی تھی۔ وہ دن دوپہر کی طرف ڈھل رہا تھا، مگر سردی اپنا وزن قائم رکھے ہوئی تھی۔ میں نے ارشاد علی سے پوچھا، کیا وہ یہاں کے کسی لوہار کو جانتا ہے؟ اور مجھے ارشاد علی کے جواب نے مایوس نہیں کیا۔ جلد ہی میں ارشاد علی کے ہمراہ گاؤں کے اس حصے کی طرف روانہ ہوا جہاں لوہار کی بھٹی ہمیشہ جلتی رہتی ہے۔ اگر کسی جرم میں نشان بنائے گئے ہوں تو ان نشانوں کا سرا ہمیشہ کسی اوزار سے جا ملتا ہے، اور اوزار لوہار کے ہاتھ سے نکلتا ہے۔ جب ہم رحمت لوہار کی دکان کے قریب پہنچے تو دور ہی سے لوہے پر ہتھوڑے کی ضربوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں دکان کے سامنے رکا اور ایک لمحہ اس منظر کو دیکھا۔ بھٹی دہک رہی تھی، لوہے کی بو فضا میں پھیلی ہوئی تھی، اور رحمت لوہار پوری توجہ سے اپنے کام میں لگا ہوا تھا۔ ہمیں دیکھتے ہی اس نے ہتھوڑا ایک طرف رکھا اور ادب سے سلام کیا۔ میں نے جواب دیا اور بغیر کسی تمہید کے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ بھی لکڑی کے ایک تختے پر بیٹھ گیا۔ میں نے حسب روایت پہلے اس کا نام پوچھا، کتنے برس سے لوہے کا کام کر رہا ہے؟ یہ سب سوال میں نے عام انداز میں کیے، جیسے مجھے کسی خاص بات کی تلاش ہی نہ ہو۔ وہ اطمینان سے جواب دیتا رہا۔ میں نے بات کو آہستہ آہستہ آگے بڑھایا اور پوچھا کہ پچھلے کچھ دنوں میں اس نے کوئی غیر معمولی چیز بنائی ہے یا نہیں؟ اس سوال پر اس نے ذرا سوچا اور کہا کہ لوہے میں تو سب کچھ غیر معمولی ہی ہوتا ہے۔ میں نے ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا، میں کسی ایسی غیر معمولی چیز کی بات کر رہا ہوں جو ہاتھوں میں پہنی جا سکے۔ وہ ایک لمحہ چونکا، پھر فوراً سنبھل گیا۔ میں نے توقف کیا کیونکہ یہی وہ لمحہ تھا جہاں سچ کو ذرا سانس لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر میں نے زمین پر انگلی سے پنجوں جیسی لکیریں کھینچ دیں اور پوچھا کہ کیا اس نے ایسی کوئی چیز بنائی ہے؟ رحمت لوہار کے ہاتھ بے اختیار رک گئے۔ اس نے بے اختیار نظریں جھکا لیں اور کہا کہ ایک آدمی آیا تھا۔ میں نے نام نہیں پوچھا، میں نے صرف اتنا کہا کہ کیوں بنوائے تھے؟ وہ بولا کہ کہتا تھا جانوروں سے بچاؤ کے لیے۔ میں نے آہستہ سے کہا کہ جانوروں سے بچنے کے لیے پنجے نہیں بنوائے جاتے۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ خاموش رہا۔ میں نے دوبارہ سوال کیا اور اس بار لہجہ بدل کر پوچھا کہ کون آیا تھا؟ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا کہ عارف ماچھی آیا تھا۔ اس نے خاص طور پر کہا تھا کہ پنجے ایسے ہوں کہ دیکھنے میں جانور کے لگیں۔ میں نے ایک لمحہ توقف کیا، پھر پوچھا کہ کتنے بنائے تھے؟ اس نے کہا کہ دونوں ہاتھوں کے لیے۔ اندر چمڑے کی پٹیاں لگائی تھیں تاکہ ہاتھ میں فٹ آ جائیں۔ میں نے پوچھا کہ کیا اس نے وجہ بتائی تھی؟ رحمت لوہار نے کہا کہ کوئی خاص وجہ نہیں بتائی، بس اتنا کہا تھا کہ جانوروں سے بچاؤ کے لیے وہ یہ پنجے بنوا رہا ہے۔ اس جملے پر میں خاموش ہو گیا۔ میں نے آخر میں رحمت لوہار سے صرف اتنا کہا کہ جو سچ تم نے بتایا ہے وہی تمہارا بچاؤ ہے۔ پھر میں اٹھ کر کھڑا ہوا۔ دکان سے باہر نکلتے ہوئے بھٹی کی آگ اب بھی جل رہی تھی، مگر میرے ذہن میں اب تصویر پوری ہو چکی تھی۔ میرے تجربے میں جب نشان، اوزار اور نیت ایک جگہ جمع ہو جائیں تو جرم اپنی آخری شکل اختیار کر لیتا ہے، اور اس دن مجھے یقین ہو گیا تھا کہ ریچھ کی کہانی لوہے کی بھٹی میں ہی ختم ہو چکی تھی۔ ہم وہاں سے اٹھے تو شام اترنے لگی تھی۔ گاؤں کی گلیوں میں وہی معمول کی خاموشی لوٹ آئی تھی، مگر میرے لیے اب یہ خاموشی پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ میں ارشاد علی کے ہمراہ تھانے کی طرف روانہ ہوا۔ تانگا آہستہ آہستہ کچے راستے پر چل رہا تھا، اور پہیوں کی چرچراہٹ ایک ہی تال میں میرے خیالات کے ساتھ چل رہی تھی۔ میں کچھ دیر خاموش رہا۔ ارشاد علی شاید اسی خاموشی کے انتظار میں تھا۔ اس نے خود ہی بات چھیڑی اور آہستہ سے پوچھا کہ ملک صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں نے ایک لمحہ توقف کیا، نگاہ سامنے جمائے رکھی اور پھر کہا کہ یہ گھر جتنا خاموش ہے اتنا ہی کچھ چھپا رہا ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ غلام رسول اور زینب بی بی کی باتوں میں ایک جیسی خاموشی نہیں تھی، ایک مجبوری تھی اور دوسری احتیاط، اور جب ماں باپ اپنی ہی بیٹی کے جذبات پر بات کرنے سے کترائیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ معاملہ سادہ نہیں ہوتا۔ ارشاد علی نے ہاں میں سر ہلایا اور کہا، ملک صاحب،
یہ ریچھ کی کہانی میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میں نے جواب دیا، ارشاد علی، ریچھ کا نہ تو بیان لینا پڑتا ہے، نہ گرفتاری ہوتی ہے، اور نہ ہی کسی کی عزت پر حرف آتا ہے۔ تانگا تھانے کے قریب پہنچا تو میں نے بات سمیٹتے ہوئے کہا کہ ابھی ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے، مگر سمت واضح ہو چکی ہے۔ جمیلہ اور عارف ماچھی کے درمیان کوئی رشتہ ضرور تھا، چاہے وہ مانا جائے یا نہ مانا جائے، اور اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اس رشتے کو کہانی سے نکال کر حقیقت میں بدلیں۔ میں نے تھانے کے دروازے پر اترتے ہوئے دل ہی دل میں یہ طے کر لیا کہ اگلا قدم شور کا نہیں، خاموش نگرانی کا ہوگا، کیونکہ اس مقدمے میں سچ چیخ کر نہیں، آہستہ آہستہ سامنے آنے والا تھا، اور مجھے پورا یقین تھا کہ عارف ماچھی کا راستہ ہمیں جمیلہ تک لے جائے گا۔ ہم تھانے پہنچے تو رات خاصی گہری ہو چکی تھی۔ سارا دن اسی بھاگ دوڑ میں نکل گیا۔ میں نے ذرا آرام کرنے کی غرض سے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی اور ارشاد علی کو ایک طرف بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میرے ذہن میں اب کوئی الجھن نہیں تھی۔ میں نے کانسٹیبل گلزار کو بلوایا اور اس سے عارف ماچھی کا پوچھا، ملک صاحب، وہ تو جب سے جمیلہ غائب ہوئی ہے گاؤں میں نظر ہی نہیں آیا۔ میں نے چند لمحے خاموشی اختیار کی، پھر نگاہ اٹھا کر ارشاد علی سے کہا کہ اب ہمیں ریچھ اور گاؤں دونوں کو ایک طرف رکھ کر شہر کی طرف دیکھنا ہوگا۔ ارشاد علی فوراً متوجہ ہو گیا۔ میں نے اسے بتایا کہ عارف ماچھی اس کہانی کا وہ سرا ہے جو گاؤں میں بند ہو جاتا ہے مگر شہر میں کھل سکتا ہے۔ اس نے فوراً کہا، جی ملک صاحب، آپ کا یہ سوچنا بالکل بجا ہے۔ میں نے اسی وقت کانسٹیبل گلزار کو ہدایت کی کہ صبح پہلی بس کے ذریعے شہر جائے، عارف ماچھی کا ٹھکانہ معلوم کرے کہ وہ کہاں رہ رہا ہے، کس کے ساتھ رہتا ہے اور کن لوگوں سے ملتا جلتا ہے۔ میں نے اسے واضح الفاظ میں کہا کہ کوئی جلد بازی نہیں ہوگی مگر خبر پکی ہونی چاہیے۔ کانسٹیبل نے سر ہلا کر حکم قبول کیا اور اسی رات بس کے ذریعے شہر روانہ ہو گیا۔ اگلا دن میں نے اسی بے چینی میں گزارا جو کسی بڑے سوال سے پہلے آتی ہے۔ شام ڈھل چکی تھی جب کانسٹیبل واپس آیا۔ اس کے چہرے پر تھکن تھی مگر چہرہ انتہائی پرجوش۔ میں نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور بغیر کسی تمہید کے پوچھا کہ کیا معلوم ہوا۔ اس نے ایک لمحہ توقف کیا، پھر آہستہ سے لہجے میں بتایا کہ عارف ماچھی شہر میں کرائے کے مکان میں رہ رہا ہے۔ میں نے فوراً پوچھا کہ اکیلا یا کسی کے ساتھ؟ اس نے کہا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ رہتا ہے۔ میں نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی مگر چہرے پر کوئی حیرت نہیں آنے دی۔ میں نے بس اتنا پوچھا کہ بیوی کون ہے، کیونکہ میری معلومات کے مطابق ابھی تک عارف کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ کانسٹیبل نے نظریں اٹھا کر کہا کہ ملک صاحب، وہ کوئی اور عورت نہیں بلکہ جمیلہ ہے، وہی جمیلہ جسے گاؤں میں ریچھ اٹھا لے جانے کی کہانی مشہور ہے۔ گلزار نے انتہائی پرجوش لہجے میں مجھے اطلاع دی۔ میں اس کی بات کو سن کر چونکا۔ جمیلہ کی شادی کی رات دلہے سے بیزاری کا اظہار، عارف ماچھی کا لوہے کے پنجے تیار کروانا اور گاؤں سے غائب ہونا اور ریچھ کی کہانی، سب ایک ہی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ میں نے کانسٹیبل کو مختصر ہدایت دی کہ وہ فی الحال خاموش رہے اور کسی کو کوئی خبر نہ ہونے دے۔ پھر میں نے ارشاد علی کی طرف دیکھ کر آہستہ سے کہا کہ اب ہمیں گاؤں نہیں شہر جانا ہوگا، کیونکہ اب یہ بات صاف ہو چکی تھی کہ جمیلہ غائب نہیں ہوئی، وہ اپنی مرضی سے ایک زندگی میں داخل ہو چکی تھی۔ اگلی صبح خاموشی کے ساتھ میں اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ شہر کو روانہ ہوا۔ میں نے جان بوجھ کر نفری مختصر رکھی کیونکہ میں نے ان دونوں کو بے خبری میں جا لینے کا منصوبہ بنایا تھا۔ میرے ساتھ کانسٹیبل گلزار تھا اور اس کے علاوہ 2 سادہ لباس والے سپاہی تھے۔ ہم شہر کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے بھر میں خاموش رہا۔ ذہن میں صرف ایک بات گردش کر رہی تھی کہ اب یہ معاملہ ریچھ گاؤں اور کہانی سے نکل کر قانون کے دائرے میں داخل ہونے والا ہے۔ شہر میں داخل ہوتے ہی میں نے کانسٹیبل گلزار کو آگے کیا۔ وہ ہمیں تنگ گلیوں سے گزار کر اس جگہ تک لے آیا جہاں عارف ماچھی کرائے کے مکان میں رہ رہا تھا۔ یہ وہ علاقہ تھا جہاں لوگ ایک دوسرے کو کم جانتے ہیں اور سوال نہیں پوچھتے۔ ہم ذرا فاصلے پر رکے۔ میں نے ایک لمحہ مکان کو دیکھا۔ دروازہ بند تھا اور صحن میں زندگی کی ہلکی سی آہٹ موجود تھی۔ میں نے کانسٹیبلز کو مختصر ہدایات دیں۔ کانسٹیبل نے آگے بڑھ کر دستک دی۔ کچھ لمحے خاموشی رہی،
پھر اندر سے قدموں کی آواز آئی۔ دروازہ کھلا تو سامنے عارف ماچھی کھڑا تھا۔ وہ ہمیں دیکھ کر چونکا، مگر پیچھے ہٹنے کا موقع اسے نہیں ملا۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ بند کرتا ہم اندر گھس چکے تھے۔ ہم اندر داخل ہوئے تو ایک چھوٹے سے کمرے میں جمیلہ کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا جو ہمیں دیکھ کر لرزنے لگا۔ میں نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی، وہاں خوف کم اور حیرت زیادہ تھی۔ میں نے کہا کہ تم دونوں ہمارے ساتھ چلو گے، باقی بات تھانے میں ہوگی۔ عارف نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر میں نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ جمیلہ خاموش رہی، نہ روئی نہ چیخی، بس سر جھکا کر کھڑی رہی۔ یہ خاموشی مجھے اس گاؤں کی خاموشی کی یاد دلا رہی تھی جو اس کے ماں باپ کے گھر میں دیکھی تھی۔ ہم دونوں کو باہر لے آئے۔ لوگ دور سے دیکھ رہے تھے مگر کسی نے سوال نہیں کیا۔ شاید شہر کی یہی خاصیت ہوتی ہے، یہاں لوگ کہانیوں میں نہیں پڑھتے۔ ہم واپس اپنے تھانے کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں نے ایک بار پیچھے مڑ کر جمیلہ کو دیکھا۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظروں میں پچھتاوا نہیں تھا۔ کہانی اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو چکی تھی اور اب اصل کام شروع ہونے والا تھا، یعنی سوال جواب اور وہ سچ جو ریچھ کی کھال اوڑھ کر گاؤں میں چھوڑ دیا گیا تھا مگر شہر میں آ کر ننگا ہو چکا تھا۔ ہم تھانے پہنچے تو دوپہر ڈھلنے کو تھی۔ میں نے عارف ماچھی کو سامنے والی کرسی پر بٹھایا اور جمیلہ کو الگ کمرے میں۔ یہ تقسیم میں نے جان بوجھ کر کی کیونکہ میں اپنی سروس میں یہ سیکھ چکا تھا کہ جب دو لوگ ایک ہی جھوٹ میں شریک ہوں تو ایک دوسرے کی موجودگی ان کے لیے ڈھال بن جاتی ہے۔ میں نے عارف کے سامنے بیٹھتے ہی سوالوں کی بوچھاڑ نہیں کی۔ میں نے سکون سے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ وہ اس دوران بار بار پہلو بدل رہا تھا، کبھی ہاتھ باندھتا، کبھی انگلیاں آپس میں مسلتا، کبھی نظریں دروازے پر جماتا اور کبھی زمین پر۔ یہ اس کے اندر کی بے چینی تھی جو فرار کا راستہ ڈھونڈ رہی تھی۔ میں عارف سے مخاطب ہوا، عارف، ہمیں سب کچھ معلوم ہو چکا ہے، جھوٹ بولنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب بتاؤ کہ ریچھ کہاں سے آیا تھا؟ وہ چونک کر میری طرف دیکھنے لگا جیسے اس سوال کی اسے توقع ہی نہ ہو۔ میں نے دوبارہ وہی سوال دہرایا، اس بار لہجے میں ذرا وزن ڈال کر۔ وہ نظریں جھکا گیا۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ میں اس کی خاموشی سنتا رہا کیونکہ خاموشی بھی ایک بیان ہوتی ہے۔ پھر میں نے میز کی دراز کھولی اور اس کے سامنے وہ کاغذ رکھ دیا جس پر پنجوں کے نشانات کا خاکہ بنا ہوا تھا۔ میں نے آہستہ سے پوچھا کہ لوہے کے دستانے کس نے بنائے تھے؟ اس سوال پر اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا جیسے کسی نے پردہ اچانک کھینچ دیا ہو۔ اس نے گہری سانس لی، آنکھیں بند کی اور پھر ٹوٹے ہوئے لہجے میں بول پڑا کہ کوئی ریچھ نہیں تھا، وہ خود تھا۔ میں نے کوئی بات نہ کی۔ میں خاموشی سے اسے دیکھتا رہا کیونکہ مجھے معلوم تھا اب اس کے پاس سوائے اقرار جرم کے اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے بتانا شروع کیا، جمیلہ اور وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے مگر جمیلہ کا رشتہ بہت پہلے ہی اللہ دیتا سے طے کر دیا گیا تھا، اس لیے ان دونوں نے فرار کا یہ راستہ اپنایا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ لوگ ریچھ والی کہانی پر یقین کر لیں گے اور وہ پرسکون زندگی گزار سکیں گے۔ طے شدہ منصوبے کے مطابق اس رات جمیلہ نے ہی کمرے کا دروازہ کھولا تھا۔ وہ دیوار پھلانگ کر گھر میں داخل ہوا۔ پہلے اس نے جا بجا ریچھ کے پنجوں کے نشانات بنائے، پھر ریچھ کی کھال اوڑھ کے جمیلہ کے کمرے میں داخل ہوا تھا جہاں وہ اس کے انتظار میں تھی۔ میں نے تحمل سے پوچھا کہ اللہ دتا کو زخم کیسے لگا؟ اس نے بتایا کہ جب اللہ دتا شور سن کر جاگا تو اس نے خوف پھیلانے کے لیے پنجے سے وار کیا۔ ارادہ قتل کا نہیں تھا، بس راستہ صاف کرنا تھا۔ میں نے ایک لمحہ توقف کیا اور آہستہ سے کہا کہ خوف پھیلانے کے لیے کیا گیا زخم بھی جرم ہی ہوتا ہے، چاہے نیت کچھ بھی ہو۔ پھر میں نے وہ سوال پوچھا جو ابتدا سے میرے ذہن میں پوری ترتیب کے ساتھ موجود تھا، زمین پر ریچھ کے پنجوں کے نشانات تم نے کیسے بنائے؟ عارف نے پہلے نظریں جھکائیں پھر آہستہ آہستہ بولنا شروع کیا۔ اس نے بتایا کہ اس نے سب سے پہلے زمین کو دیکھا تھا۔ شادی والے گھر کا صحن وہ جگہ تھی جہاں مٹی نرم تھی، نہ زیادہ گیلی اور نہ سخت۔ ایسی مٹی میں اگر وزن ڈالا جائے تو نشان بنتا ہے۔ اس نے خاص طور پر اسی جگہ کا انتخاب کیا تھا کیونکہ اس کے ذہن میں یہ بات صاف تھی کہ نشان بنانے کے لیے طاقت نہیں،
سطح کا درست ہونا ضروری ہے۔ اس نے بتایا کہ لوہے کے دستانے اس نے عام پنجوں کی طرح نہیں بنوائے تھے۔ پنجوں کے سروں پر ہلکی سی خمدار نوک رکھی گئی تھی، نہ تیز نہ کند، تاکہ دباؤ پڑنے پر مٹی کٹنے کی بجائے دھسی ہوئی شکل اختیار کرے۔ وہ جانتا تھا کہ اگر نشان بہت گہرے ہوں گے تو انسان کے وزن کا شک پیدا ہو جائے گا، اور اگر ہلکے ہوں گے تو کہانی کمزور پڑ جائے گی۔ اس لیے اس نے پنجوں کا زاویہ ایسا رکھا کہ نشان وزن کی بجائے شکل پر قائم رکھیں۔ میں خاموشی سے اس کی تمام باتیں سنتا رہا۔ اس نے مزید بتایا کہ وہ زمین پر سیدھا چل کر نشان نہیں بنا رہا تھا، بلکہ جھک کر گھٹنوں کو ذرا موڑ کر کبھی ایک ہاتھ اور کبھی دوسرا ہاتھ مٹی پر رکھتا۔ وہ جانتا تھا کہ جانور کا چلنا انسان کے قدموں جیسا باقاعدہ نہیں ہوتا، اس لیے اس نے جان بوجھ کر نشانات کا درمیانی فاصلہ غیر مساوی رکھا، کہیں قریب کہیں زیادہ دور، تاکہ کوئی بھی انہیں ناپ کر انسانی چال سے نہ جوڑ سکے۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، اور وزن؟ انسان کا وزن جانور سے مختلف ہوتا ہے؟ اس نے بتایا، اس لیے وہ پورا وزن پنجوں پر نہیں ڈال رہا تھا۔ وہ پہلے پاؤں جما کر توازن بناتا، پھر صرف اوپری دھڑ کا دباؤ پنجوں پر ڈالتا، تاکہ نشان وزن کی بجائے چھاپ کی صورت میں بنے۔ اس نے خاص طور پر یہ خیال رکھا کہ پنجے زمین پر گھسیٹنے کی بجائے دبا کر اٹھائے جائیں۔ میں نے ایک لمحاتی توقف کے بعد پوچھا، اور نشانات جنگل کی طرف ہی کیوں گئے؟ اس نے بتایا کہ وہ گاؤں کے لوگوں کو اچھی طرح سے جانتا ہے۔ اسے معلوم تھا کہ اگر نشان کسی کھیت، راستے، یا آبادی کی طرف جاتے تو سوال اٹھتے، اس لیے اس نے نشانات کو آہستہ آہستہ اس سمت موڑا جہاں زمین سخت اور کنکریلی ہو جاتی ہے۔ وہاں اس نے جان بوجھ کر آخری چند پنجے پتھروں پر رکھے تاکہ نشان خود ہی ختم ہو جائیں اور دیکھنے والا یہی سمجھے کہ جانور جنگل میں داخل ہو گیا ہے۔ میں نے آہستہ سے کہا، تم نے نشان مٹی پر نہیں بنائے بلکہ انہیں لوگوں کے دماغ میں نقش کر دیا۔ عارف نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ عارف ماچی نے ریچھ کا روپ صرف کھال سے نہیں بنایا تھا، اس نے زمین، اندھیرا، روایت اور خوف سب کو ایک ہی ترتیب میں جوڑا تھا۔ پنجے لوہے کے تھے، مگر اصل نشان لوگوں کے یقین پر چھوڑے گئے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ وہ نشانات سب کو اصل لگے، کیونکہ وہ مٹی میں کم اور ذہنوں میں زیادہ گہرے تھے۔ اس کے بعد میں نے جمیلہ کو اندر بلایا۔ وہ خاموشی سے آئے، نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ میں نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور چند لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے پوچھا کہ کیا وہ جانتی ہے کہ وہ اللہ دتا کی منکوحہ ہے؟ اس نے دھیمی آواز میں کہا کہ ہاں، میں جانتی ہوں۔ میں نے فوراً اگلا سوال کیا کہ پھر بھی تم عارف کے ساتھ بغیر کسی نکاح کے رہ رہی تھی؟ اس بار وہ خاموش رہی، نہ انکار نہ وضاحت، بس خاموشی، ایسی خاموشی جو صاف اقرار ہوتی ہے۔ میں نے اس کے سامنے وہ رومال نکال کر رکھا جو مجھے وقوعہ کی جگہ پر ملا تھا۔ اس نے رومال کو دیکھتے ہی پہچان لیا تھا۔ میں نے دونوں کے خلاف مقدمہ درج کیا، ایک طرف عارف ماچی کے خلاف اللہ دتا کو زخمی کرنے، جیل سازی اور خوف پھیلانے اور عوام کو گمراہ کرنے کا مقدمہ، دوسری طرف جمیلہ کے خلاف غیر شرعی تعلق اور شوہر کو چھوڑ کر فرار ہونے کا اندراج۔ دونوں کو حوالات میں بند کر دیا گیا۔ بعد میں جب یہ مقدمہ عدالت میں پہنچا تو وہاں کوئی کہانی نہیں سنی گئی، صرف واقعات دیکھے گئے۔ عدالت نے جمیلہ کو 5 سال قید اور عارف ماچھی کو اللہ دتا کو زخمی کرنے اور اس کی بیوی کو ورغلانے کے جرم میں 10 سال قید کی سزا سنائی۔ اس سارے معاملے میں ریچھ کہیں نہیں تھا، مگر اس کے خوف نے سب کو اندھا کر دیا تھا، اور جب خوف عقل پر غالب آ جائے تو پھر انجام ہمیشہ یہی ہوتا ہے، حوالات، عدالت اور ایک ایسی کہانی جو برسوں تک سرگوشیوں کی صورت زندہ رہتی ہے۔